إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فأعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى، قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى، فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى، قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى، فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا، وقد أفلح اليوم من استعلى. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. قال بل ألقوا، فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فأوجس في نفسه خيفة موسى. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا، إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر، فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. إنه من يأت ربه مجرما فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى، جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء من تزكى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم
الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. اللہ ذوالجلال والاکرام ارشاد فرما رہا ہے اور ہم نے اسے اپنی ساری نشانیاں دکھا دی فکذب وابى لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا. قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور پر ہمارے ملک سے باہر نکال دے. یعنی فرعون کو اپنی سلطنت اور حکومت اور اقتدار ہاتھوں سے جاتی ہوئی نظر آئی اور یہ بڑی مصیبت ہے, یہ بڑا فتنہ ہوتا ہے. اگر آپ 1400 سال پیچھے چلے جائیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت پیش کی وہ عرب تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ کا مطلب نہیں سمجھتے تھے؟ بہت اچھے طریقے سے سمجھتے تھے. نمازیں وہ پڑھتے تھے, روزے وہ رکھتے تھے, حج وہ کرتے تھے, خانہ کعبہ ان کے پاس تھا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ ساری عبادات ظاہری اعتبار سے وہ بجا لاتے تھے, لیکن کون سی چیز مانع اور رکاوٹ تھی؟ حکومت, سرداری, اقتدار. کہ اگر ہم ان کے آگے جھک گئے اور ہم نے ان کی بات مان لی, قبول کر لی, تو یہ جو آج ہماری ٹھاٹ باٹ ہے, کر و فر ہے, جاہ و جلال ہے اور ہماری ایک حکومت ہے, سلطنت ہے, اپنے بنائے ہوئے نظام اور قانون, یہ سارے ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد آپ غور کیجئے کہ جب پیارے پیغمبر علیہ السلام مدینہ طیبہ ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے تشریف لائے تو وہاں پر بھی عبداللہ بن ابی نامی شخصیت کی تاج پوشی کی تیاریاں کی جا رہی تھی کہ مدینہ کے لوگ نے, یثرب کی وادی میں بسنے والوں نے یہ طے کیا کہ ہم اپنا سردار اور حکمران کس کو بناتے ہیں؟ عبداللہ بن ابی کو. لیکن پھر اللہ کی کرنی دیکھیے کہ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو لوگوں کی توجہ عبداللہ بن ابی سے ہٹ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی گئی. تو جب اس نے دیکھا کہ میری حکومت, میری سلطنت اور وہ عزت اور چودراہٹ اور سرداری اور شہرت جو مجھے ملنے والی تھی وہ ان کی وجہ سے ساری خاک میں مل گئی, تار تار ہو گئی, تو یہاں سے وہ دشمن بن گیا اور اس نے باہر کے دشمن کے ساتھ مل کر ہر ممکن کوشش کی انہیں مٹانے کی, انہیں ختم کرنے کی. بائیکاٹ تک کیا گیا, حالات اس قدر تنگ کر دیا گئے کہ یہ جہاں سے آئے ہیں وہیں چلے جائیں. لیکن جب اس نے دیکھا کہ دن بدن اسلام کی شان و شوکت میں اضافہ ہو رہا ہے تو پھر اس نے ظاہری اعتبار سے کلمہ پڑھ لیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار کر لیا. تو میرا پوائنٹ یہ ہے کہ بہت بڑی بات ہوتی ہے یہ تکبر چھوڑ کر عاجزی اور انکساری اختیار کرنا اور اپنی میں کو, اپنی انا کو اپنے قدموں تلے کچل ڈالنا. وگرنہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہودی جو توریت پڑھ پڑھ کر دوسروں کو خوشخبریاں سنایا کرتے تھے اور یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں آئیں گے, ہم ان پر ایمان لائیں گے اور ان کے لشکر میں داخل ہو کر اپنے دشمن کے ساتھ جنگ کریں گے اور اپنے دشمن پر فتح یابی حاصل کریں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا؟ ان سے کوئی غلطی ہو گئی؟ نہیں نہیں, یہ قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس طرح یہ جان گئے کہ یہی پیغمبر آخر الزمان ہے, یہی محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن بتاتا ہے کہ کون چیز مانع نہیں, رکاوٹ بنی. حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق. حسد کہ ہماری مرضی کے مطابق سب کچھ کیوں نہیں ہو رہا. اگر ہماری مرضی کے مطابق ہوگا تو ویل اینڈ گڈ, اور اگر ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا تو پھر ہم انکار کر دیں گے اور پھر وہاں سے تلبیس ابلیس شروع ہو جاتی ہے. اسی لیے کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. تو یہ مت سمجھیے گا کہ اگر کوئی حق قبول نہیں کرتا تو یہ شاید اس لیے ہے کہ اس تک حق پہنچا نہیں یا اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. ساری سمجھ ہے, حق پہنچ چکا ہے. اب اللہ رب العالمین قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى. ہم
ساری نشانیاں دکھا دی، لیکن پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ قال اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى، اور کہنے لگا اے موسیٰ کیا تو اسی لیے آیا ہے کہ ہمیں اپنے جادو کے زور سے ہمارے ملک سے باہر نکال دے؟ فلنأتينك بسحر مثلي فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا انت مكانا سوا۔ اچھا ٹھیک ہے، پھر اب ہمارے اور تیرے درمیان مقابلہ ہوگا۔ جو جادو تو نے پیش کیا ہے نا، ہم تیرے مقابلے میں اس جیسا جادو ضرور لائیں گے، بس تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدے کا وقت مقرر کر دے کہ نہ ہم اس کا خلاف کریں اور نہ تو، صاف میدان میں مقابلہ ہو، سب کے سامنے مقابلہ ہو۔ قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى، سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا زینت اور جشن کے دن کا وعدہ ہے، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے ہی جمع ہو جائیں۔ فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى، بس فرعون لوٹ گیا اور اس نے اپنے ہتھ کنڈے جمع کیے اور پھر آ گیا۔ قرآن مجید کا دوسرا مقام قال للملأ حوله ان هذا لساحر علیم، فرعون اپنے دربار میں اپنے آس پاس سرداروں سے کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا دانا و بینا جادوگر ہے، یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری سرزمین سے نکال دے، تم سے تمہارا ملک چھین لے۔ تو فرعون نے اپنے دربار میں موجود سرداروں سے کہا کہ تمہارا ملک خطرے میں ہے، تمہارا ملک خطرے میں ہے۔ اصل میں ملک خطرے میں نہیں تھا، خطرے میں فرعون کی حکومت تھی، فرعون کی جھوٹی حکومت تھی، فرعون کا جھوٹا اقتدار تھا۔ اسے اپنا اقتدار کا سورج ڈوبتا ہوا نظر آ رہا تھا، بہانہ اس نے ملک کا بنایا۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو، کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ قالوا ارجه واخاه وابعث في المدائن حاشرین، ان سب نے کہا آپ اسے اور اس کے بھائی کو مہلت دیجئے اور تمام شہروں میں اکٹھا کرنے والے بھیج دیجئے۔ یأتوک بکل سحار علیم، جو آپ کے پاس بھی علم جادوگروں کو لے آئے۔ فجمع السحرة لمیقات یوم معلوم، ایک مقرر دن کے وعدے پر تمام جادوگر جمع کیے گئے۔ وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم بھی مجمع میں حاضر ہو جاؤ۔ لعلنا نتبع السحرة ان كانوا هم الغالبین، تاکہ اگر جادوگر غالب آ جائیں تو ہم انہی کی پیروی کریں۔ فلما جاء السحرة، جب جادوگر آ گئے، قالوا لفرعون، تو ان سب جادوگروں نے فرعون سے کہا ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین، اے فرعون اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ انعام بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ سوچو جس کی نظر دنیا کے انعام پر ہو، دنیا کے درہم دینار پر ہو، دنیا کے ڈالر پاؤنڈ پر ہو، دنیا کے سونے چاندی پر ہو، دنیا کے روپے پیسے پر ہو، کیا وہ اللہ کے ساتھ مخلص ہو سکتا ہے؟ کیا وہ دین حق پر ہو سکتا ہے؟ کیا اسے آخرت کی فکر ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ یہ تو سب دنیا کے متوالے تھے، دنیا کے شیدائی سے، دنیا کے چاہنے والے تھے۔ اسی لیے فرعون سے کہتے ہیں ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ فلما جاء السحرة قالوا لفرعون ان لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبین۔ قال نعم، ہاں فکر نہ کرو، وانکم اذا لمن المقربین، بڑی خوشی سے، بلکہ ایسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ جادوگروں کو تسلی دی جا رہی ہے، تم اپنے کرتب دکھاؤ، تم اپنا جادو پیش کرو، بس تم کسی طریقے سے اسے ہرا دو، اسے نیچا دکھا دو، اسے شکست فاش سے دوچار کر دو، ہزیمت سے دوچار کر دو، اس کے بعد تمہیں انعام بھی ملے گا اور تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے۔ قال لهم موسى القوا ما انتم ملقون، موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ تمہیں ڈالنا ہے ڈال دو، جو کچھ تم نے پیش کرنا ہے پیش کر دو۔ لیکن اس سے پہلے انہیں وعظ و نصیحت بھی کی۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سب سے کہا وَيْلَكُمْ، تمہاری شامت آ چکی، لا تفتروا علی اللہ كذبا فیسحتکم بعذاب
اور افترا نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذابوں سے ملیا میٹ کر دے. یاد رکھو وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا جس نے جھوٹی بات کہی. فتنازعوا امرهم بینہم واسروا النجوى. بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، چھپ چھپ کر چپکے مشورے کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. بات وہی ہے جو مکہ میں اللہ اکبر بڑے بڑے کفار اور مشرکین، آپ کو پتہ ہے ایک طرف وہ قرآن مجید کی مخالفت کرتے، قرآن مجید کی دشمنی، پیغمبر اسلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کھل کر دشمنی کی انہوں نے. دوسری جانب عالم یہ ہے، صورت حال یہ ہے کہ جب رات کا اندھیرا چھا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے اندھیرے میں، رات کی تاریکی میں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی تلاوت کے لیے کھڑے ہوتے تو یہ لوگ چپکے آتے اور وہاں پر کھڑے ہو کر قرآن سناتے. حتیٰ کہ ولید بن مغیرہ نے جب کفار و مشرکین نے اور ان کے سرداران نے انہیں بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو وہ قرآن سن کر باہر آیا تو اتنا متاثر ہوا، کہنے لگا یہ قرآن بڑا میٹھا ہے، بڑا شاندار ہے، بڑا خوبصورت کلام ہے، بڑا ہی مزین ہے. جو اسے سن لیتا ہے ایک مرتبہ وہ اس سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا. لیکن فوراً ابو جہل کمپنی کہنے لگا یہ تو کیا کہہ رہا ہے، یہ تو نے کیا کہہ دیا، ہم تو ساری قوم کے سامنے رسوا ہو جائیں گے، بس کر یہ بات ہمارے درمیان رہے، باہر نکل کے تو نے کہنا ہے یہ تو جادوگر ہے، یہ تو قوم کو فرقہ واریت میں مذہبی منافرت میں مبتلا کر دینے والا مجنون اور دیوانہ ہے، نعوذ باللہ، یہ تو ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی اور لڑائی ڈال دینے والا ہے، تو نے باہر نکل کر یہ کہنا ہے. قرآن کہتا ہے سورۃ المدثر کا پہلا رکوع آپ پڑھ لیجیے، وہ سارا اللہ تبارک و تعالی نے اسی بدبخت کے بارے میں نازل فرمایا. تو آپ یہ جان لیجئے، سمجھ لیجئے کہ یہ حق کو جان چکے تھے، پہچان چکے تھے. لیکن برا ہو ہٹ دھرمی کا، ضد کا، کہ جب انسان ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے، تکبر کا شکار بن جاتا ہے اور خود غرض ہو جاتا ہے، خود پسند ہو جاتا ہے، تو پھر اسے کوئی فکر نہیں ہوتی اللہ رب العالمین کی، اللہ کے دین کی، حق کی، آخرت کی، قبر کی، موت کی، قیامت کی. اور اگر کوئی اسے ڈرائے بھی، بتائے بھی، سمجھائے بھی تو کہتا ہے دیکھی جائے گی، جب وقت آئے گا تو دیکھی جائے گی. تو یہاں پر بھی کچھ لوگ تھے وہ چپکے آپس میں مشورے کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے اور وہ کہہ رہے تھے کہ باز آ جاؤ. لیکن بہرحال ایک دو ہوتے ہیں نا شیاطین، صرف وہ کہتے ہیں نہیں ہم تو مقابلہ کریں گے، ہم تو لڑیں گے، ہم تو جنگ کریں گے. ان کو بڑا شوق ہوتا ہے لڑنے کا، جنگ کرنے کا، یہ کرنے کا، وہ کرنے کا. تو اس قسم کے جو شیاطین ہیں، بس یہ لوگ آپس کے مشوروں میں مختلف رائے ہو گئے، چپکے مشورے کرنے لگے. قالوا ان هذان لساحران يريدان ان يخرجاكم من ارضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. کہنے لگے اے ہماری قوم، یہ دونوں محض جادوگر ہیں اور ان کا پختہ ارادہ ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہارے ملک سے نکال باہر کریں، تم سے تمہارا ملک چھین لیں. لہذا وقت آ گیا، ملک کے لیے لڑو، ملک کے لیے قربانیاں پیش کرو، ملک کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اپنے ملک کو بچا لو. یہ نعرے لگاتے ہوئے کھڑے ہوئے قوم میں انہوں نے اشتعال دلایا، قوم کو جوش دلا کر اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی. وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ، اور تمہارے بہترین مذہب کو برباد کر دیں. فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ. تو تم بھی اپنا کوئی داؤ اٹھا نہ رکھو، پھر صف بندی کر کے آؤ، جو آج غالب آ گیا وہی بازی لے گیا. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. کہنے لگے اے موسیٰ یا تو پہلے ڈال یا ہم پہلے ڈالنے والے بن جائیں. اے موسیٰ جو تو نے پیش کرنا ہے یا تو پہلے پیش کر یا ہم پہلے پیش کریں. قال بل القوا، جواب دیا کہ نہیں تم ہی پہلے ڈالو، تم ہی پہلے اپنا جادو پیش کرو. فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. اب موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرنے لگا کہ ان کی رسیاں اور لکڑیاں ان
کے جادو کے زور سے دوڑ بھاگ رہی ہیں۔ انہوں نے رسیاں پھینکی، لکڑیاں پھینکی، لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا۔ جادو کی 4 قسمیں ہیں، جن میں سے ایک ہے سحر تخیل۔ تخیل خیال سے ہے، خیال ہوتا ہے، آپ بیٹھے ہوئے آپ کو خیال ہوگا شاید یہاں سے کوئی گزر کے گیا، حالانکہ کوئی نہیں گزر کے گیا ہوتا۔ آپ کو خیال ہوگا کہ شاید میں نے یہ کام کر لیا، حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا۔ آپ نے کوئی کام کر لیا، آپ کو خیال ہوگا کہ میں نے وہ کام نہیں کیا، تو یہ سحر تخیل ہے۔ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہیں یہ خیال ہونے لگا کہ یہ جادو کے زور پر لکڑیاں اور رسیاں دوڑ رہی ہیں، بھاگ رہی ہیں۔ فأوجس فی نفسہ خیفۃ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل ہی دل میں ڈر محسوس کیا۔ قلنا لا تخف انک انت الاعلی، اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم دیکھ رہے تھے، جو ہو رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے، تو ہم نے موسیٰ سے کہا لا تخف، اے موسیٰ ڈرو نہیں، انک انت الاعلی، یقیناً تم ہی غالب اور برتر رہو گے۔ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا، ہاں تمہارے دائیں ہاتھ میں جو ہے اسے ڈال دو، اسے پھینک دو کہ ان کی تمام کاریگری کو وہ نکل جائے۔ انما صنعوا کید ساحر، انہوں نے جو کچھ بنایا ہے یہ صرف جادوگروں کے کرتب ہیں۔ ولا يفلح الساحر حيث اتى، اور جادوگر کہیں سے بھی آئے کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جادوگر کالا جادو ہو، نیلا جادو ہو، پیلا جادو ہو، سفید جادو ہو، ڈرانے کے لیے ہوتے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے کلام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے سامنے، بسم اللہ اللہ اکبر کے سامنے دنیا کی کوئی طاقت نہیں ٹھہر سکتی، دنیا کی کوئی طاقت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کا امتحان لیا جاتا ہے کہ کتنا ایمان ایقان پختہ ہے۔ جتنا زیادہ ایمان پختہ ہوگا اتنی جلدی قرآن مجید کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کے جادو کا خاتمہ فرما دے گا کہ اللہ رب العالمین کے کلام کے سامنے، اللہ رب العالمین کے کلام کے سامنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے سامنے کوئی جادو نہیں ٹھہر سکتا۔ اور یہی بات یہاں پر کہی جا رہی ہے وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آئے، رات کو آئے یا دن کو آئے، یا جادوگر کے قبرستان میں کسی مردے کے جسم کے اندر وہ جادو چھپا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا۔ تو جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام پڑھ کر، جس اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لے کر اس جادو کو زائل کرنے کی کوشش کی جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جانتا ہے نا کہ وہ جادو کہاں پر ہے، وہ ہم سے مخفی ہے، ہم سے پوشیدہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ اگر 7ویں زمین کے اوپر سیاہ زمین ہو، سیاہ چٹان ہو، اور سیاہ زمین کے اوپر سیاہ چٹان کے نیچے سیاہ اور تاریک اور مظلم رات میں ایک سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس چیونٹی کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے بلکہ عرش معلیٰ پہ مستوی اس سیاہ چیونٹی کے چلنے کی آواز اور آہٹ کو بھی سن رہا ہوتا ہے۔ اس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی بھی چیز مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ اسی لیے کہا اللہ کے مقابلے میں جو بھی طاقت آئے گی، اللہ کے مقابلے میں جو بھی نظام آئے گا، اللہ کے مقابلے میں جو بھی قانون آئے گا، اللہ کے مقابلے میں جو کوئی بھی آئے گا ملیاں میٹ ہو جائے گا، تہس نہس ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رکھ دے گا۔ جیت اللہ کی ہوگی، اللہ والوں کی ہوگی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى، جادوگر کہیں سے بھی آ جائے، کچھ بھی کر لے، کبھی بھی اسے کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى۔ قرآن مجید کا ایک اور مقام ہے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں السحر ان اللہ سیبطل ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم به السحر ان اللہ سیبطل، جب انہوں نے اپنے جادوئی کرتب پیش کیے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو کچھ تم لائے ہو جادو ہے، السحر جادو ہے، ان اللہ سیبطل، یقینی بات ہے کہ اللہ اس کو ابھی درہم برہم کیے دیتا ہے، ان اللہ لا يصلح عمل المفسدین، اللہ سبحانہ و تعالی بے شک فسادیوں کا کام درست
نہیں کرتا۔ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالی حق کو اپنے فرمان سے ثابت کر دیتا ہے۔ گو مجرم لوگ برا ہی مانے، مجرم لوگ برا ہی مانے، لیکن حق غالب آ کر رہتا ہے، حق غالب آ کر رہتا ہے۔ بڑا ظلم کیا فرعون نے، لیکن بالآخر جیت کس کی ہوئی؟ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو اس میں بہت بڑا پیغام ہے کہ انشاءاللہ ہر دور میں جیت اللہ والوں کی ہوگی، حق پہ چلنے والوں کی ہوگی۔ حق کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں کہ حق کیا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، حق وہ ہے جو تمہارے پروردگار کی جانب سے آیا ہے۔ حق کیا ہے؟ قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ قربان جائیے، نام لے کر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ۔ یہ صحابہ کرام، اہل بیت، آل رسول ایمان لائے اس پر جو نازل کیا گیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور وہی حق ہے جو ان کے پروردگار کی جانب سے آیا ہے۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، حصر کے ساتھ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ بھی اپنا عقیدہ بیان کر دیجئے، میں پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کی جا رہی ہے۔ اب آسمان سے کیا وحی کی گئی ہے؟ کیا وحی کی گئی ہے؟ سائنس، کیمسٹری، بایولوجی، فزکس، میتھمیٹکس، انگلش، یہ وحی ہوئی ہے؟ نہیں، یہ تو دنیا کے علوم و فنون ہے۔ جو وحی ہوئی ہے آسمان سے، جو وحی آئی ہے وہ ہے اللہ رب العزت کا قرآن، جسے لے کر آئے جبریل امین علیہ السلام محمد خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اور اس کی تفسیر، تشریح، توضیح، تفہیم، تبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان اور آپ کا عمل، یہ وحی الہی ہے، یہ وحی الہی ہے۔ اور جو وحی الہی کا تتبع کرے گا، وحی الہی پر کار بند رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اسے غالب رکھے گا۔ تو یہ ساری باتیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے بیان کی۔ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ۔ اب جب یہ معاملات ہوئے نا کہ جو جادوگروں نے رسیاں پھینکی تھی، لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید یہ کوئی نقلی مقلی سانپ ہیں جو حرکت کر رہے ہیں، حالانکہ وہ تو رسیاں تھی بے جان بے جان۔ انہوں نے اپنا جادو یہ دکھایا کہ بے جان رسیوں کو حرکت کرتے ہوئے لوگوں کو یہ گمان ہو کہ شاید یہ سانپ ہیں، زندہ جاندار کوئی مخلوق ہے جو حرکت کر رہی ہو، حالانکہ وہ تو بے جان تھے، وہ تو رسیاں تھیں، وہ تو لکڑیاں تھیں، بس اتنا ان کا جادو تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اے موسیٰ آپ مت ڈریے، اور جو یہ آپ کے ہاتھ میں عصا ہے، دائیں ہاتھ میں اسے پھینکیے۔ اسے پھینکنے کی دیر تھی، وہ حقیقی اژدہے کا روپ دھار کر ان کے نقلی مقلی سانپے کو ہڑپ کر جاتا ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر بڑے بڑے جادوگر فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون۔ بڑے بڑے جادوگر سرنڈر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم رب العالمین پر ایمان لے آئے۔ رب العالمین تو فرعون بھی اپنے آپ کو کہتا تھا، اس لیے انہوں نے وضاحت کی رب العالمین کون ہے؟ رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا رب ہے وہ اللہ رب العالمین، اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں۔ فرعون نے جتنی تیاریاں کی تھی وہ ساری ضائع چلی گئی، برباد ہو گئی۔ اسے اپنی حکومت سلطنت کا سورج ڈوبتا ہوا نظر آیا، اور وہ جو خواب اس نے دیکھا تھا اس کی تعبیر اس کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ تو فرعون وہی روش ظالمانہ اختیار کی، اپنی طاقت کے نشے میں چور کہتا ہے قال آمنتم له قبل ان آذن لكم۔ فرعون کہنے لگا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو۔ انه لكبيركم الذي علمكم السحر، یقیناً یہی تمہارا وہ بڑا بزرگ ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، تم سب کو جادو سکھایا ہے۔ اللہ اکبر۔ فَلَوْقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
چونکہ تم نے بغاوت کی، چونکہ تم نے بغاوت کی، چونکہ تم نے بغاوت کا راستہ اختیار کیا ہے، اب تم دہشت گرد ہو، ٹیررسٹ ہو، حکومت کے باغی ہو، حکومت کے اینٹی گروپ ہو، اب تمہاری خیر نہیں، اب تمہیں سزا ملے گی، حکومت اقتدار ہمارے پاس ہے۔ فرعون کہتا ہے اب سزا کیا ملے گی؟ فرعون اعلان کرتا ہے بھرے دربار میں فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں الٹے سیدھے کٹوا کر تم سب کو کھجور کے تنوں میں سولی پر لٹکوا دوں گا، وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور تمہیں پوری طرح معلوم ہو جائے گا کہ ہم میں سے کس کی مار زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ فرعون نے ڈرایا، دھمکی دی، کیا وہ ڈر گئے؟ یاد رکھو ابو سفیان سے بھی ہرقل بادشاہ نے، عیسائیوں کے بادشاہ نے پوچھا تھا جب یہ سرزمین شام مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے تھے تجارتی قافلہ لے کر، اس نے ابو سفیان کے دائیں اور بائیں جانب دو آدمی کھڑے کر دیے کہ اگر یہ جھوٹ بولے تم نے فوراً مجھے متنبع کرنا ہے۔ ابو سفیان نے کہا میں آج کے دن جھوٹ نہیں بولوں گا، جو کہوں گا سچ کہوں گا۔ بڑے سوالات کی یہ لمبا انٹرویو ہے، اس انٹرویو میں ایک سوال یہ بھی تھا، عیسائیوں کا بادشاہ ہرقل ابو سفیان سے پوچھ رہا ہے یہ بتاؤ تم نے ان لوگوں کو جو محمد ہم کہتے ہیں مسلمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، انہیں طرح طرح کی سخت سے سخت سزائیں دی، سخت سے سخت سزائیں دی، 3 سال شعب ابی طالب ان کا بائیکاٹ کیا گیا، بائیکاٹ کیا گیا، درختوں کے پتے تک کھانے پر صحابہ کہتے ہیں مجبور ہو گئے، قضاء حاجت کے لیے جاتے تو اس طرح قضاء حاجت کرتے جس طرح بکری کی مینگنیاں ہوتی ہیں۔ اس ساری سختیوں کے باوجود، ان تمام تکلیفوں کے باوجود، ان تمام مصیبتوں کے باوجود، ان تمام آزمائشوں کے باوجود، ان تمام مصائب و آلام کے باوجود، مجھے یہ بتاؤ کہ آج تک کوئی مرتد بھی ہوا ہے؟ محمد کے ساتھیوں میں سے کسی نے غداری کی، کسی نے بے وفائی کی، کوئی اپنی ایڑیوں کے بل پھر کے واپس بھی گیا؟ ابو سفیان کہتا ہے جو آیا پھر وہ ہمیشہ کے لیے آیا، پھر وہ کبھی واپس نہیں۔ اس نے اپنی جان تو اللہ کے لیے قربان کر دی، ناموس رسالت پر، حرمت رسول پر اپنی جان تو فدا کر دی، قربان کر دی، لیکن وہ مرتد نہیں ہوا، اس نے غداری نہیں کی، اس نے آگ چکنی نہیں کی، کیونکہ یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک معاہدہ ہے، ایک کانٹریکٹ ہے، اس پر قائم رہنا ہے، دائم رہنا ہے، کب تک؟ جب تک موت نہیں آ جاتی۔ زندگی کا مالک اللہ، موت کا مالک اللہ، موت و حیات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، تو جب تک زندگی نہیں آ جاتی اس پر ڈٹ جانا ہے، اس پر قائم رہنا ہے، حتیٰ کہ ایک وقت آئے گا دجال آ جائے گا، دجال آ جائے گا، دجال۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، تم دجال کی دوزخ میں داخل ہو جانا، اس لیے کہ وہ دوزخ حقیقت میں جنت ہوگی، اور دجال کی جنت میں کبھی داخل نہ ہونا، اس لیے کہ اس کی جنت حقیقت میں دوزخ ہوگی۔ اب جب اس نے دھمکیاں دی، فرعون کہتا ہے کہ مخالف سے اگر دایاں ہاتھ ہے تو بائیں ٹانگ، اگر بایاں ہاتھ ہے تو دائیں ٹانگ کٹوا کے مخالف سمت تمہیں کھجور کے درختوں پہ سولی پہ چڑھا دوں گا اور تمہاری لاشیں لٹکتی رہیں گی، پرندے تمہاری لاشوں کو نوچ نوچ کے کھا جائیں گے، میں تمہیں عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اللہ 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 واللہ العظیم، واللہ العظیم، اگر مسلمان سمجھ کر ان آیتوں کو پڑھ لینا ایک مرتبہ اور ان آیتوں کا مزہ چکھ لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے استقامت کی عظیم دولت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، کیا خیال ہے آپ کا؟ بیان کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، روح کانپ اٹھتی ہے، تو جن کے ساتھ یہ حالات ہوئے وہ کیسا منظر ہوگا؟ خاتون اول صنف نازک ایک عورت ہے جو ایمان لا چکی ہے،
محل حکم دیتا ہے اس عورت کی ایک ٹانگ کو اونٹ کے ساتھ دائیں جانب باندھ دیا جائے، دوسری ٹانگ کو بائیں جانب اونٹ کے ساتھ باندھ دیا جائے، آتا ہے کہتا ہے ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی موقع ہے، محمد سے غداری کرو، محمد سے بے وفائی کرو، اسلام کو چھوڑ دو، توحید کو چھوڑ دو، اپنے بڑوں بزرگوں کے دین پر واپس آ جاؤ، اپنے آبا و اجداد کے دین پر واپس آ جاؤ۔ یہ اس کے منہ پہ تھوک پھینکتی ہے، نیزہ ہاتھ میں پکڑ کے اندام نہانی میں مارتا ہے، اللہ اکبر، اور اسی پر بس نہیں، مخالف سمت اونٹوں کو دوڑا دیا جاتا ہے، جسم دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ سوچو کیا عالم ہے، لیکن وہ ہنس رہی ہے، مسکرا رہی ہے، کیونکہ یہ عذاب، یہ تعذیر حقیقت میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی لیے کہا دجال کی جنت میں داخل نہ ہونا، اس لیے کہ وہ حقیقت میں دوزخ ہوگی، اور دجال کی دوزخ میں داخل ہو جانا اس لیے کہ وہ حقیقت میں جنت ہوگی۔ تو جب ڈرایا دھمکایا تو کیا کہا اللہ والوں نے؟ یہ بڑے بڑے جادوگر جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن جب ان پر حق واضح ہو گیا تو کیا جواب دیتے ہیں؟ قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا۔ انہوں نے جواب دیا کہ ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا۔ اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر، تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ صرف دنیا کی زندگی ہی میں چلا سکتا ہے۔ انا آمنا بربنا لیغفر لنا خطایانا وما اکرہتنا علیہ من السحر واللہ خیر وابقی۔ اس امید سے اپنے پروردگار پر ہم ایمان لا چکے ہیں کہ وہ ہماری خطائیں معاف فرما دے، اور خاص کر جادوگری کا گناہ جس پر تو نے ہمیں مجبور کیے رکھا، اللہ ہی بہتر اور باقی رہنے والا ہے۔ انہ من یأت ربہ مجرما، بات یہی ہے کہ جو بھی گناہگار بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، فإن لہ جہنم، اس کے لیے دوزخ ہے، لا یموت فیہا ولا یحیا، جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی ہوگی۔ ومن یأتہ مؤمنا، اور جو بھی اس کے پاس ایماندار ہو کر حاضر ہوگا، قد عمل الصالحات، اور اس نے اعمال بھی نیک کیے ہوں گے، فأولئک لهم الدرجات العلی، اس کے لیے بلند و بالا درجے ہیں۔ جنات عدن تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا۔ فرعون تو ہمیں دنیا کی جنتوں کی کیا بات کرتا ہے؟ تو کہتا ہے کہ یہ مصر کی ساری نہریں، یہ دریائے فرات، یہ دجلہ، یہ سارے میرے کنٹرول میں، اور یہ تو دنیا کی کیا باتیں کرتا ہے؟ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لا چکے، اور اللہ کے وعدے حق اور سچ ہیں۔ جب موت آ جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا، جہاں پر تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ وذالک جزاء من تزکا، یہی انعام ہے ہر اس شخص کا جو اپنا تزکیہ کر لے، جو اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کر لے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائے، جو اللہ کا دوست بن جائے، جو اللہ کے دشمنوں کو دشمن سمجھے اور اللہ کے دوستوں کو دوست سمجھے، جو اللہ کے باغیوں کو اپنا بھی دشمن سمجھے، اور اللہ کے دوستوں کو جس طرح کے حدیث مبارکہ میں آتے ہیں نا، سید الاولین والآخرین، سید الانبیاء والمرسلین، احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احب باللہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جس شخص نے محبت کی اللہ کے لیے، عداوت رکھی اللہ کے لیے، دیا اللہ کے لیے، نہ دیا اللہ کے لیے، فقد استكمل الایمان، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔
دیکھ لو فرعون کی اپنی بیوی، فرعون جو اسلام کو مٹانے چلا ہے، پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے ان کا نام و نشان مٹانے چلا، اس فرعون کی اپنی بیوی ایمان لا چکی۔ اللہ اکبر! اس سے بڑی حق کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی حق کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ وقت کا کافر، کفر کا لیڈر جو قرآن کو مٹانا چاہتا ہے، جو اسلام کو ختم کرنا چاہتا ہے، مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتا ہے، اس کی اپنی بیوی قرآن پر ایمان لے آئے، اس کی اپنی بیوی مسلمان ہو جائے، اس سے بڑی اسلام اور قرآن کی حقانیت اور صداقت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ آخر تک اس نے کوشش کی فرعون نے، اس کی بیوی کا نام تھا آسیہ، آسیہ بنت مزاحم علیہ السلام۔ اس نے بڑی سختی کی، حتیٰ کہ حکم دیا کہ اس کے ہاتھوں میں لوہے کی میخیں گاڑ دی جائیں۔ تصور کیجیے، اتنا ظالم تھا، اپنی بیوی تک کو اس نے معاف نہ کیا، لوہے کی کیلیں اس کے ہاتھ میں گاڑ دی جائیں۔ یہ ہنستی، یہ مسکراتی کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ادھر فرعون اسے عذاب دیتا، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ پردے ہٹا کر جنت میں اس عورت کو اس کے محلات دکھاتے، یہ جنت کے محل دیکھتی، جنت کی نعمتیں دیکھتی، خوش ہوئی مسکراتی۔ آخرت پر ایمان، آخرت پر یقین، حتیٰ کہ پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے حکم دیا کہ چٹان نما بڑا پتھر اٹھا کر اس عورت کے سینے کے اوپر مار کر اسے اس پتھر تلے کچل کے رکھ دیا جائے۔ اس سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے علیہ السلام کو بھیج کر اس عورت کی روح کو قبض کر کر اپنے پاس بلا لیا اور جنت میں داخل فرما دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وعدے حق اور سچ ہے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ۔ اس کے بعد فرعون نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ تو باز نہیں آ رہے تو اس نے آئندہ اگلے دن کہا کہ جب سورج چڑھے گا تو پھر ان سب کو گرفتار کر کے قیدی بنا کر ان کے مخالف صرف ہاتھ اور پاؤں کٹوا کر کھجور کے درختوں پر انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے گا۔ یہ ساری اس نے پلاننگ کی، لیکن پھر کیا ہوا؟ کیا فرعون نے جو ایسا کرنے کا ارادہ کیا وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو گیا؟ اس نے واقعی ایسا کیا یا پھر کیا ہوا؟ یہ ساری ڈیٹیلز قرآن مجید ہمارے سامنے بیان کرتا ہے۔ انشاءاللہ بإذن اللہ عز و جل آئندہ جمعۃ المبارک سے بیان کریں گے۔ واللہ تعالی ولی التوفیق والہادی الی سواء السبیل، وصلی اللہ وسلم علی نبینا وحبیبنا وامامنا وقدوتنا وقرۃ اعیننا وقائدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وبعد۔ میرے عزیزوں، میرے پیارے مسلمان بھائیوں، بہنوں، دوستوں، بزرگوں، میں اللہ کی توفیق سے ایک ایسا مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس پر تمام مولوی، تمام علماء، مشائخ، بزرگان دین، اکابرین ملت متفق ہیں۔ یہ اتفاقی مسئلہ ہے، اختلافی نہیں ہے۔ تمام مکاتب فکر کے علماء، مولوی، مشائخ اس کے اوپر متفق ہیں۔ اس مسئلے میں کسی بھی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا کہ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جس کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خلیل و حبیب محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر اپنے پاس آسمانوں میں بلا کر فرمائی۔ اس کے علاوہ، نماز کے علاوہ جتنے بھی احکامات ہیں، روزے کو لے لیجئے، زکوٰۃ کو لے لیجئے، جہاد کو لے لیجئے، حج کو لے لیجئے، جتنے بھی اعمال ہیں ان کی فرضیت اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر فرمائی، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اپنے حبیب و خلیل محمد کریم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوپر آسمانوں پر بلایا۔
دوسری بات، جب نمازیں فرض ہوئی تو ابتداءً 50 نمازیں فرض ہوئی، اس کو یاد رکھیے گا، 50 نمازیں فرض ہوئی۔ بالآخر بارہا تخفیف کا مطالبہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی نے جو آخری قانون اور فیصلہ صادر فرمایا وہ یہ تھا، یا محمد، اے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہ لا یبدل القول لدی، بے شک میرا فیصلہ اٹل ہے اور میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں، وَإِنَّ لَكَ بِهَذَا الْخَمْسِ خَمْسِينَ، کہ میں نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کرا دی۔ شروع میں کتنی تھی؟ ابتداء 50، لیکن پھر آخر میں کتنی ہوئی؟ 5۔ جو یہ نمازیں اخلاص کے ساتھ سنت کے مطابق تعدیل ارکان، پابندی وقت کا خیال رکھتے ہوئے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 5 نمازیں پڑھنے پر 50 نمازوں کا جو ثواب عطا فرما دے گا۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہے کہ جس نے 5 نمازیں چھوڑ دی اس نے کتنی نمازیں چھوڑی؟ کتنی؟ 50۔ جس طرح 5 پڑھنے پر اجر 50 کا ہے، اسی طرح 5 نہ پڑھنے پر گناہ 50 نمازیں چھوڑ دیتا ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یہ حدیث مبارکہ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، اس کو پڑھا کریں، بار بار یاد کر لیں زبانی، جہاں بھی جائیں تبلیغ کیا کریں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان دی شان کی، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مسلمان بندے اور کافر کے درمیان نماز چھوڑ دینے کا فرق ہے۔ صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ ہم سب جنت میں جانا چاہتے ہیں، کوئی بھی جہنم دوزخ میں نہیں جانا چاہتا، والعیاذ باللہ۔ کون جانا چاہتا ہے؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ ہم سب یہی چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ تو پھر آپ غور تو کیجئے، ابلیس شیطان جب تک اللہ نے چاہا جنت میں رہ رہا تھا ملائکہ فرشتوں کے ساتھ، جب اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے بابا جان ابو البشر آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا تو انہیں یہ اعزاز بخشا کہ تمام فرشتوں کو حکم دیا، اور یہ حکم چونکہ ابلیس اس وقت ملائکہ کے ساتھ تھا تو یہ حکم اس کے لیے بھی تھا کہ تم سب آدم کے لیے جھک جاؤ، سجدہ تعظیمی بجا لاؤ۔ قرآن مجید بتاتا ہے فسجد الملائکۃ کلهم اجمعون الا ابلیس، تمام فرشتے جھک گئے سوائے ابلیس کے۔ استکبر وکان من الکافرین، تکبر کیا، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، میری تخلیق پہلے ہوئی اس کی تخلیق بعد میں ہوئی، میں پہلے ہوں یہ بعد میں ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ ادنا ہے، میری تخلیق آگ سے ہوئی، آگ کو جلاؤ دھواں اوپر اٹھتا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا تو مٹی کو ہوا میں اچھالو واپس نیچے آتی۔ اپنے قیاس آرائیاں اور فلسفیانہ مشتافیاں اور اپنے ہی اس کے دلائل باطل نظریات اسے لے ڈوبے، تکبر کیا اور کافروں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایک حکم نہ ماننے پر اور ایک سجدہ نہ کرنے پر جنت سے نکال دیا، اس کے لیے اپنی لعنت لکھ دی، اس کا اور اس کے پیروکاروں کا ٹھکانہ جہنم دوزخ بنا دیا۔ ہمارے اوپر دن اور رات میں 5 نمازیں فرض ہیں، 5 نمازوں میں سجدے کتنے ہوتے ہیں؟ سنتوں کی، نوافل کی میرے عزیز اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ہم اس وقت فرض کی بات کریں گے۔ جب امام تشریف لاتا ہے مصلی رسول پہ کھڑا ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھانے کے لیے تو کتنی رکعتیں پڑھاتا ہے؟ 2 رکعتوں میں سجدے 4، ظہر کی فرض رکعتیں 4، سجدے 8 اور 4 12، عصر کی فرض رکعتیں 4، سجدے 8 12 اور 8 20، مغرب کی 3 رکعتیں، 3 فرض رکعتوں میں سجدے 6، 20 اور 6 26، عشاء کی فرض رکعتیں 4 رکعتوں میں سجدے 8، 26 اور 8 34 سجدے ہیں۔ دن اور رات میں میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہر کلمہ پڑھنے والے عاقل بالغ تندرست کے اوپر یہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ حتیٰ کہ ایک صحابی آئے عمران بن حسین رضی اللہ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مجھے بواسیر کی شکایت ہے۔ بواسیر سمجھتے ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اپنی عافیت اور حفاظت میں رکھے۔ ایک مرض ہے اس میں بلیڈنگ ہوتی ہے، مرد کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ بواسیر 2 طرح کی، خونی ہوتی ہے، موقع والی، دونوں ہی تکلیف دہ ہیں، پریشان کن ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز کی معافی نہیں ہے، صلی قائما، نماز کھڑے ہو کر پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو بیٹھ کر پڑھو، پڑھنی پڑے گی۔
معافی دی ہے. فَإِن لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنبٍ، اور اگر نہیں ہے استطاعت تو پھر لیٹے لیٹے اپنے پہلو پر پڑھ لو. اللہ ارحم الراحمین غفور الرحیم قبول کر لے گا. پڑھو ضرور. ایک عورت آئی فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالی عنہا، یا رسول اللہ مجھے استحاضہ کی شکایت ہے. استحاضہ جو اسپیشل ڈیز ہوتے ہیں، 5 ڈیز ہیں، 7 ڈیز ہیں، جس میں خاتون کو مینسز آتے ہیں. اس کے علاوہ استحاضہ ایک عرق ہے، ایک عرق ہے، ایک رگ ہے. جب وہ زخمی ہو جاتی ہے، پھٹ جاتی ہے تو خون جاری ہوتا ہے عورت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نماز کی معافی نہیں ہے، نماز کی معافی نہیں ہے. غسل کر لو اور ہر نماز کے لیے تازہ وضو کر کے نماز پڑھو. اپنے آپ کو پیک کر لو، لیکن نماز ضرور پڑھنی ہے. نماز کی معافی نہیں ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توحید و سنت کا بیش بہا قیمتی خزانہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں پکا سچا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. جنتیوں والا پاکیزہ عقیدہ ہمیں عطا کرے، جنتیوں والی اچھی صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے، تاکہ ہم سب جنت میں جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں بغیر حساب و عذاب. اور اللہ تبارک و تعالی جہنمی اور دوزخیوں والے فاسد عقائد اور باطل افکار و نظریات سے اور بری صفات سے ہم سب کو بچا لے، تاکہ ہم جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور جہنم کی آگ سے نجات پا جائیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمین. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری مشکلات آسان فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہماری پریشانیاں دور فرما. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمارے معاملات بہتر فرما دے. یا اللہ یا ارحم الراحمین اپنی رحمت سے ہمیں کھلا رزق عطا فرما، بغیر حساب رزق عطا فرما، برکت والی پاکیزہ روزی وافر عطا فرما. یا اللہ یا ارحم الراحمین ہماری خالی جھولیوں کو، اٹھے ہوئے خالی ہاتھوں کو دین دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارے والدین نے بچپن میں جو ہماری تربیت کی احسن انداز سے، اس کا بدلہ انہیں بہترین جنت الفردوس کی صورت میں عطا فرما دے. رب ارحمنا کما ربیانی صغیرا. اے اللہ ہمارے فوت شدگان کی قبروں کو روشن و منور فرما دے. اے اللہ جنت الفردوس میں ان کے درجات بلند فرما. اور ہم جو پیچھے رہ گئے ہیں، ہم نے بھی ایک نہ ایک دن، ایک نہ ایک لمحے اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلے جانا ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے ہمیں زندہ رکھو اسلام پر، موت دے تو ایمان پر، توحید پر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. رب ارحمنا کما ربیانی صغیرا. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل وعرض عن دین نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك واني من المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.